इस महंगाई के दौर में 50,000 में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इवन कि अगर लाख या 2 लाख भी हो ना तो महीने के आखिर में कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि हम होम मेकर सबके अंदाज़ और तरीके मुख्तलिफ हैं, लेकिन सोच सबकी एक ही है कि हम किस तरीके से अपने सेविंग्स करें, किस तरीके से मुश्किल वक्त में अपने शौहर के साथ खड़ी हों, किस तरीके से जो है ना अपने ससुराल वालों का साथ दें, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करें, मुश्किल और परेशानियों का हम कहते हैं कि बस हम सब कुछ हम खुद ही कर लें और किस तरीके से हम मुकाबला करें इस गरीबी का, इस वक्त का जो हमारे ऊपर गुजर है। पाकिस्तान की 80% अवाम जो है ना वो इस वक्त गुरबत का शिकार है, और जो 20% है ना ऐशो आराम में, उन्हें किसी का कोई ख्याल नहीं है। तो किस तरीके से हम पैसे सेव करें, ऐसा कौन सा तरीका है जो हम अपनाएंगे तो महीना गुजरेगा तो हमारे बल्कि पैसे जो है ना वो बचे हुए पड़े होंगे और हमारे सारे अखराजात भी महीने में पूरे होंगे। तो चलें यहाँ आपके साथ शेयर करती हूँ इस व्लॉग में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जनाब बहुत से दिनों के बाद आज मुझे ख़याल आया कि यार आप लोगों के लिए ना मनी सेविंग व्लॉग ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि न्यू मंथ शुरू हो गया है और लिटरली आज जो है ना वो आई थिंक 2 तारीख है, हाँ। तो उसमें ये हो रहा है कि अब बिल्कुल ना नई नई तनख्वाहें आई हुई हैं। अब इस महीने को शुरू से ही कंट्रोल किस तरीके से करें हम सब बहनें कि लास्ट में हम लोगों को जो है ना वो परेशान ना होना पड़े, हम किस तरीके से अपने खर्चों को निकालें। हमेशा आप लोगों को वीडियो में बताया, लेकिन आज एक फिर से एक बात कर दूंगी कि हमेशा जब भी आपके पास तनख्वाह या कुछ आता है, मतलब कोई भी आपका जो बजट है महीने का आता है, तो आपने जो है 50,000 आ गया तो आपने उसके अंदर 30,000 रुपये निकाल लेने हैं घर के राशन, पानी, सौदा, दूध, रोज़ का रोटियां, ये वो सब का, ठीक है। अपने खाने की जो आदतें हैं ना उन्हें थोड़ा महदूद करें। हमारी जो है ना ज़बान को इतना चस्का लग गया है ना कि हम लोग पागल हो जाते हैं। अगर शाम में हम बाहर के समोसे, चिप्स या सूप अब चले हुए हैं, सर्दियाँ आई हुई हैं, या कुछ बाहर का होटलिंग वगैरह ना करें। हम लोग क्या करते हैं, हम खुद को कहते हैं कि यार यही तो छोटी सी ज़िंदगी है, अगर इसमें भी हम लोग एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये दिन तो कभी भी मतलब ख़त्म होने वाले नहीं है। हम इस बात को सोचते हैं, हम मिडिल क्लास लोग, और फिर जो है ना हम अपनी जो तनख्वाह आई होती है पहला हफ्ता तो हम ऐशों में पैसा गुजार देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो तो कुछ टाइम का हम खुद को ज़हनी सुकून दे देते हैं, चाहे वो मतलब होटलिंग की सूरत में हो या चाहे वो शॉपिंग की सूरत में ना हो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी ना शॉपिंग की वजह ढूंढते हैं। मैं खुद भी, जैसे अब मैं सोचूंगी कि ओहो मेरे बच्चों के तो सॉक्स नहीं है, मेरे बच्चों की तो पजामे छोटे हो गए हैं, शर्टें छोटी हो गई हैं, मेरे बच्चों को सही कपड़े नहीं है, फलाने के बच्चे ने अच्छा पहना हुआ था, मेरे बच्चे ने नहीं पहना हुआ था। मतलब मैं ये सारी बातें सोच के ना मैं क्या करूँगी, बाजार चली जाऊँगी, खुद को मोटिवेट करूँगी। उसके बाद बाज़ार चले जाएँगे। उसके बाद जो है ना अपने मतलब लेने गए थे 1000-2000 का सामान और लेके आ गए 5-10 हज़ार का सामान। अब पीछे महीने में कुछ बचा ही नहीं कि पूरा महीना कैसे चलेगा, और अब हम कह रहे हैं हाँ ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। उससे क्या होता है, इससे बहुत बड़ी तबाही आती है। तबाही क्या आती है कि अगर आपके पास पीछे कोई पैसा या सेविंग पड़ा है तो फिर भी आप गुज़ारा कर लेते हैं, लेकिन आपकी बुनियाद ख़राब हो जाती है। और अगर नहीं होता तो फिर क्या होता है कि हम एक-दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं, किसी से कर्ज़ माँग लिया किसी से, और मतलब इस तरीके से खुद को परेशान कर देते हैं, और लास्ट महीने के एंड में ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि घर में बस इतना भी नहीं था कि बंदा दाल उबाल के बच्चों के आगे रख दे। तो पहले से ही सोच समझ के तरीके से चलाएँगे। देखिए ज़िंदगी गुज़ारने का ना तरीका बदले। ये नहीं कि अब पहली है तो आज आपने तरीका बदला, 4 दिन बाद आप वैसे ही हैं, नहीं। अगर आपके शौहर की तनख्वाह लाख, 2 लाख, 3 लाख भी है ना, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आपके ऊपर ही बुरे हालात, अल्लाह कभी भी किसी भी हालात बुरे ना लाए, आ सकते हैं। कभी भी आपके शौहर के ऊपर लॉस आ सकता है। देखिए ना अक्सर फ़िल्म ड्रामा में दिखाते हैं कि शौहर बिल्कुल ठीक होते हैं, उसके बाद एकदम से अल्लाह ना करे बीमार हो जाते हैं। और ना मेरी बहन है इंडिया से, उन्होंने मुझे कमेंट किया, यकीन करें मेरा इतना दिल खफ़ा हुआ, मैंने उनके लिए इतनी दुआएं की ना कि बस मेरा अल्लाह जानता है। वो कहती हैं कि मेरे ना शौहर को आप ही फालिज का अटैक हुआ ना, और मेरे शौहर और मैं 2 साल से इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना वो नहीं आ रहा, मतलब कोई मिरेकल नहीं हो रहा। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मतलब इस्तग़फ़ार आप पढ़ते रहें, अल्लाह पर यकीन करना आप ना छोड़ें, इंशाल्लाह हो सकता है इस इस्तग़फ़ार के कोई और नताइज अच्छे हों जो आपकी ज़िंदगी में निकल रहे हों। तो मुझे कहती हैं कि हम जब से मेरे शौहर पे फालिज हुआ है ना, हमारे घर में रिश्तेदारों ने आना भी छोड़ दिया है, सिर्फ़ इस खौफ़ से कि हमें हमसे ये कुछ माँग ना ले या हमें इनकी मदद ना करनी पड़े। तो देखिए ये ज़िंदगी का एक असल पहर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं या वैसे। देखिए हर कोई अपनी-अपनी ज़िंदगी में अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों में इतना जकड़ा हुआ है ना, वो परेशान है कि हम उन्हें भी गलत नहीं कह सकते। लेकिन क्यों ना हम खुद को खुद सँभालें, अपने आप पर इतना कंट्रोल करें अपने एक्सपेंसिव पर। देखिए आप एक और आदत बनाएँ छोटी-सी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कि रोज़ाना के आप बहुत जितना आपका बस है, एक एक आदत बनाएँ। अपने शौहर से कहें मुझे आप रोज़ की खर्ची दें। अच्छा मैं छोटी थी ना
تو میں آبزرو کرتی تھی اس چیز پہ کہ میری ابو کام پہ جاتے نا، میری امی روزانہ اس ٹائم تو لیکن جیسے مطلب بہت وہ سادے دور ہوا کرتے تھے، ہزاروں اور لاکھوں والی باتیں تو نہیں ہوتی تھی. ہماری امی روزانہ نا ابو سے خرچی لیا کرتی تھی. اب خرچی 50 روپے بھی ہوتی تھی، خرچی 100 روپے بھی ہوتی تھی. اب مجھے یاد نہیں کہ کتنی ہوا کرتی تھی، لیکن اب آپ یہ عادت بنا سکتی ہیں. ہماری امی کیا جمع کرتی تھی، جب مہینے کا لاسٹ ہوتا ہے نا، ہماری امی کے پاس اتنے سارے پیسے جمع ہو جاتے تھے اور پھر ہماری امی وہ سنبھال لیتی تھی. اس طریقے سے سیونگس کر کے جب 5-6 مہینے یا سال 2 سال گزر جاتے تھے نا، تو ہماری امی کے پاس ایک اچھی بھلی اماؤنٹ آ جاتی تھی. پھر امی کیا کرتی تھی، بازار جاتی تھی، کوئی سونے کی بالیاں یا کوئی انگوٹھی یا سونے کی چین، اس طریقے کی چیزیں لے کے نا ہماری امی بنا لیا کرتی تھی ہم بہنوں کے لیے. تو نا یہ چھوٹے سے طریقے ہوتے ہیں جو ہماری ماؤں نے اپنائے ہیں، تو ہم الحمدللہ خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ابو خوشی میں ہیں، سکون میں ہیں، کیونکہ ان کو بیویاں سنبھالنے والی ملی. تو آج سے ہی ہم نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج سے ہی ایک ذمہ دار بیوی بنے. دیکھیے شوہر کے پیسے کا اگر آپ کو خرچ مطلب مل رہے ہیں نا ہاتھ میں، تو اس کا حساب بھی اللہ پاک آپ سے لے گا کہ آپ نے کہاں خرچ کیے ہیں. وہ بیچارہ دن رات محنت کر رہا ہے، گرمی دھوپ سردی پسینہ ہر جگہ محنت کر رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں آ کے رکھ رہا ہے، اور آپ جا کے برانڈڈ ڈیزائنر کا سوٹ لے کے اور لوگوں میں بھرم دکھا رہی ہے کہ میرے شوہر نے لا کے دی. تو یقین کریں لوگوں کو کبھی بھی آپ خوش نہیں کر سکتی. اگر آپ ایک غریب ہیں، مڈل کلاس ہیں، اور آپ لاکھوں کا جوڑا پہن کے رشتے داروں میں جائیں گی نا، وہ پتہ کیا کہیں گے آپ کو، وہ یہ آپ ان کے کہیں گی میرے شوہر نے دلا کے دی ہے یہ وہ. تو پیچھے سے بولیں گے آپ کو کہ دیکھو دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. شوہر غریب ہے اور بیوی کی تو مطلب اڑان ہی ختم نہیں ہو رہی. تو مطلب کوئی بھی کسی حال میں خوش نہیں ہوگا آپ سے. تو خدا را آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نا برانڈڈ سوٹ اور اونچی اونچی دکانوں پر جا کے مطلب جانا چھوڑیں، گزارا کریں. میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں. اچھا اب آپ نے یہ عادت بنانی ہے نا کہ روزانہ اپنے شوہر سے، چاہے وہ 10 روپے ہیں، چاہے وہ 30 روپے ہیں، چاہے وہ 50 روپے ہیں، کوشش کریں روزانہ 100 روپے اپنے شوہر سے لینے کی عادت بنائیں، یا 50 روپے جو آپ کو سمجھ آتی ہے. ہاں یہ بات آپ کو ہنسی لگے گی، ہنسی آئے گی میری بات پہ، لیکن یقین کریں یہ عادت آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ کو اس عادت کا. پورا مہینہ اگر آپ اپنے شوہر سے روزانہ آپ 100 روپے بھی لے رہی ہیں نا، ایسے بچے بابا سے خرچی لیتے چیز کے لیے ایسے، تو 100 روپے بھی آپ خرچی لے رہی ہیں نا، تو مہینے کے آپ خود لگا لیں 9,000 روپے آپ کے بن جائیں گے. 10 دن کے 1,000 روپے، 10 دن کے 1,000 روپے، مہینے کی 3,000. ہاں 3,000 آپ کے ایزیلی بن جائیں گے، اور 3 مہینے کے 9,000، اور پھر آپ پورے سال کے لگا رہے ہیں اس طریقے سے. اب اچھا ایک اور بات ہے، آپ نے ان پیسوں کی ڈولی رکھ لینی ہے. اب آپ وہ پیسے ڈولی میں ڈالتی جا رہی ہیں، نہ آپ نے گننے ہیں نہ آپ نے حساب لگانا، کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی ایکسپینس آ جاتا ہے، کبھی کچھ نہ کچھ بچوں کی فیسیں دینی پڑے تو بندہ نکال کے دے دیتا ہے. تو ایسا آپ نے کام کرنا ہے کہ یہ خرچی لے کر نا پھر آپ نے بھول جانی ہے. یہ نہیں کہ آپ شام میں بچوں کی طرح بسکٹ پاپڑ منگا چسکے مار رہی ہیں اور اڑا رہی ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. بھائی جان ہے تو جہان تو ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے تو پھر جہان وہاں نہیں ہے. تو آپ نے نا یہ پیسے لے لیے، ڈولی میں ڈال دیے اور بھول گئے. اب آپ نے اس پیسوں کو 1 سال کے لیے بھول گئے، سمجھ لینا. اب آپ نے بھول گئے، اب جب 1 سال بعد آپ ڈولی کھولیں گے نا، تو اب ایک سیدھا بھلا اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گا. اب آپ خود سوچ لیں کتنا سارا اماؤنٹ ہوگا. اس سے آپ اپنی کوئی بھی اچھی خواہش، جیسے آپ فریج لینا چاہتی ہیں یا فرنیچر چینج کرنا چاہتی ہیں. اب میں نے یقین کریں یہی عادت اپناتے ہوئے نا میں نے، اور کچھ سیونگز لگا کے قسط ڈال کے نا، میں نے بہت ہی خوبصورت صوفے اور بیڈ سیٹ لیا ہے. اب وہ جو ہے نا میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ہوم ٹور ویڈیو میں، جو کہ آگے انشاءاللہ ضرور آئے گی آپ لوگوں کے لیے. تو نا میں نے اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی ٹپس اپنا کے نا اپنے پیسے بچایا. جیسے کہیں دل ہو رہا ہے کہ آج جاتے ہیں، آج تو میرا گھر میں پکانے کو دل نہیں ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں باہر جاؤں 1,000-2,000 کھانا کھا کے آئیں، تو کیوں نہ یہی پیسے میں سیو کر لوں. تو میں کیا کرتی ہوں کہ گھر میں چائے پراٹھا بنا لیا، کچھ بھی اچھا سا بنا لیا، ایسا کہ مطلب جو ہمیں تھوڑا سا مزہ دے سکے اور نا ہمارے بجٹ میں بھی رہے. تو بنا کے بچوں کے ساتھ ہی انجوائے کر لیا. تو اور نا اس طریقے سے میں وہ دن گزار لیتی ہوں. خود کو بہلانا سیکھیں، خود کے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھیں. سب سے بڑی عادت یہ ہوتی ہے جب ہم پیسے بچاتے ہیں نا اور بچت کرتے ہیں، تو سب سے بڑی جنگ جو لڑ ہوتے ہیں نا وہ ہم اپنے نفس کے ساتھ لڑ ہوتے ہیں. بہت دفعہ دماغ میں آتا ہے کہ یار چھوڑو، کھاؤ پیو عیش کرو. نہیں، یہ کھاؤ پیو عیش کرو والی جو چیز ہے نا یار، یہ ہمارے مستقبلوں کو تباہ کر رہی ہے. نا ہمارے کو ہارٹ کی زبان میں کہتے ہیں تلی میں آیا اور گلی میں کھایا. یعنی ہاتھ پہ پیسے آئے نہیں کہ آپ نکل گئے کھانے پینے کے لیے، اڑانے کے لیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پریشانی ہوتی ہے، وہ ضلالت ہوتی ہے جو ہمیں اٹھانی پڑتی ہے. تو کوشش کریں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو آپ جو ہے نا آج سے ہی اپنی سیونگز شروع کریں. اور سیونگ کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے کرنا ہے. روزانہ
اگر آپ کے شوہر خرچی نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے خرچ سے روزانہ 20 روپے 30 روپے سائڈ کرنا شروع کر دیں، اس عادت سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتی نا آپ، تو آپ کو جب مہینے کا بجٹ شوہر ہاتھ میں دیتے ہیں، خواہ وہ 20,000 ہی کیوں نہیں ہے، تو آپ اس میں سے 1,000 2,000 روپے سیو کر کے کونے میں الماری میں کپڑوں کے پیچھے چھپا کے رکھ دیں اور بالکل بھول جائیں، اور یقین کریں یہ پیسے آپ کو اس وقت اس چیز میں کام آئیں گے نا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہی عادتیں ہوتی ہیں جو ہماری ماؤں نے، نانیوں دادیوں نے اپنائی، تو الحمدللہ ان کے بچے آج ایک خوبصورت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یار دیکھیں ہمارے پاکستان میں کس طریقے سے مہنگائی ہو گئی ہے، غریبی نے گھیر لیا ہے، لوگ پریشان ہیں ہر طریقے سے۔ تو کوشش کریں کہ اس طریقے سے اپنے گھر کے بجٹ کو مینٹین کریں، کنٹرول کریں، اپنے نفس پہ، اپنی سوچوں پر۔ ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ برانڈڈ سوٹ پہنے، ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ اس کا بچہ اچھا اچھا پہنے۔ اگر آپ کو جیسے اب سردیاں ہیں اور بہت دل کر رہا ہے کہ میرے بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، تو آپ لنڈا جائیں، لنڈا سے لیں گے آپ وہی سیٹ جو 2,500 3,000 کا جا کے نیا لے رہے ہوتے ہیں، اب 4,000 کا، وہی لنڈا میں اگر آپ تھوڑا سا مینیج کر کے اپنے پیسوں کو، اور پسند آپ کی خوبصورت ہے، تو آپ آرام سے 200 300 400 500 میں لے لیں گی، اور بچوں کو پریزنٹیبل کر کے، دھو کر، استری کر کے پہنائیں، کوئی پہچان ہی نہیں سکے گا آپ کے اوپر۔ کسی کو اپنے حالات نہ بتائیں، اگر آپ کو اپنے حالات بتانے ہیں نا تو اللہ عز و جل کے آگے روئیں، اللہ کو بتائیں، اور اگر آپ اپنی برکت چاہتے ہیں رزق میں نا، تو استغفار کو آج ہی آپ نے شروع کر دینا، اور یہ نہیں کہنا کہ استغفار کے میریکلز نظر نہیں آ رہے، دیکھیں ایسے نہیں ہوتا۔ اگر آپ پیسے جمع کرنے کی عادت بھی شروع کریں گی تو ایک کچھ عرصے بعد جا کے آپ کو اس کے جو ہے نا نتائج ملیں گے۔ اس طریقے سے آپ اگر آج سے استغفار شروع کریں گی تو کچھ عرصے بعد آپ کو خود اپنی زندگی میں چینج نظر آئے گا۔ تو یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، جس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے بنائی ہے چوری۔ چوری میرے شوہر کی من پسند چیز ہے، اور یہ بجٹ میں بھی آ جاتی ہے۔ 1 کلو آٹے کی اتنی ساری چوری بن گئی تھی، اور آدھا کلو گڑ تھا، اور بہت ہی پیاری چوری۔ اب یہ ہے کہ بسکٹس وغیرہ کے خرچے سے بچ گئے ہیں، شام میں چوری گرم کرتے ہیں، چائے بناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے اور کھاتے ہیں۔ ولاگ پسند آیا ہو تو ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یار سبسکرائب کرنے میں آپ کو کچھ نہیں جاتا، لیکن مجھے بہت بڑی خوشی مل جاتی ہے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے جا بھی ہو میک اپ اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔